ایک گاؤں میں سعید نام کا ایک غریب شخص اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی فیملی میں اس کی نیک سیرت بیوی عائشہ اور 2 چھوٹے بچے، 5 سالہ بیٹی شفا اور 10 سالہ بیٹا حسن شامل تھے۔ سعید سارا دن لکڑیاں کاٹتا، مگر غربت ایسی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی مشکل سے کھلا پاتا تھا۔ ہر شام سعید جب گھر پہنچتا تو عائشہ ایک ہی بات کہتی، اب اللہ ہی کوئی معجزہ کر دے تاکہ ہمارے بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ وہ ایک سردیوں کی رات تھی جب بارش زوروں پر تھی۔ سعید کے گھر صرف ایک مٹھی آٹا بچا تھا۔ حسن بھوک سے رو رہا تھا اور شفا چپکے سے اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ عائشہ نے روتے ہوئے آٹے کی روٹی بنائی اور بچوں کو کھلا دی۔ سعید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ خود بھی بھوکا رہے گا اور اس کی بیوی بھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا، کاش وہ اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دے پاتا۔ اگلے دن سعید نے فیصلہ کیا کہ آج وہ جنگل کے اس حصے میں جائے گا جہاں سے کسی نے لکڑیاں نہیں کاٹی ہوں گی۔ محنت کرتے کرتے وہ ایک گہری وادی میں پہنچا۔ وہاں ایک بوسیدہ درخت کی جڑوں کے پاس اسے مٹی سے ڈھکا ہوا ایک نیلا چمکدار مٹکا ملا۔ اس مٹکے کا نچلا حصہ بالکل سلامت تھا مگر اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ سعید نے سوچا یہ مٹکا گھر میں پانی بھرنے کے کام آ جائے گا۔ وہ اسے کندھے پر لاد کر مشکل سے گھر پہنچا۔ عائشہ نے جب مٹکے کو دیکھا تو کہا، کتنا اچھا ہے، اب ہمیں دور سے پانی نہیں لانا پڑے گا۔ رات کو عائشہ نے بچوں کو سلانے کے بعد مٹکے کو صاف کیا۔ اتفاق سے اس نے روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا مٹکے کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ اسے اگلے دن استعمال کر سکے۔ صبح جب وہ مٹکے سے ٹکڑا نکالنے لگی تو حیران رہ گئی کیونکہ اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ 2 بالکل تر و تازہ ٹکڑے موجود تھے۔ سعید اور عائشہ نے سوچا کہ شاید یہ کوئی نظر کا دھوکہ ہے۔ انہوں نے جلدی سے ایک تانبے کا سکہ مٹکے میں ڈالا۔ جب انہوں نے سکہ باہر نکالا تو وہ ایک کی بجائے 2 سکے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ جادوئی مٹکا ہے جو ہر چیز کو دگنا کر دیتا ہے۔ اب عائشہ اور سعید نے محتاط ہو کر جادوئی مٹکے کا استعمال کیا۔ انہوں نے چھوٹے سکوں کو دگنا کر کے رقم جمع کی۔ چند ہفتوں میں سعید کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ اس نے سب سے پہلے اپنی جھونپڑی کو ایک شاندار پکے مکان میں بدل دیا۔ شفا اور حسن کو پہلی بار اچھے کھانے، نئے کپڑے اور خوبصورت کھلونے ملے۔ ان کے چہروں پر مستقل مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ کی دعائیں قبول ہوئیں اور وہ ایک خوشحال گھر کی مالکن بن گئی۔ اب اسے کبھی بچوں کو بھوکا سلانے کا خوف نہیں تھا۔ سعید اور عائشہ نے اپنے گزرے ہوئے مشکل دنوں کو نہیں بھلایا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی مٹکے کا استعمال صرف اپنی خوشحالی کے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں کی غربت دور کرنے کے لیے کریں گے۔ سعید نے گاؤں میں ایک اسکول اور ایک ہسپتال بنوایا۔ اس نے غریب کسانوں کو بیج اور سامان فراہم کیا تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ عائشہ نے غریب ماؤں اور بچوں کے لیے لنگر خانہ کھولا جہاں ہر روز مفت کھانا تقسیم کیا جاتا۔ سعید اور عائشہ کی دولت کا سبب جادوئی مٹکا تھا، لیکن ان کی عزت اور پیار کا سبب ان کی نیک نیتی اور سخاوت تھی۔ سعید اب ایک غریب لکڑہارا نہیں رہا بلکہ سعید سخی کے نام سے جانا جانے لگا۔ ان کے بچے بھی بڑے ہو کر اپنے والدین کی طرح غریبوں کی مدد کرنے والے اور با اخلاق شہری بنے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کیسے سعید اور عائشہ نے صبر اور شکر کے ساتھ اپنے مشکل اور غربت کے دن گزارے۔ انہوں نے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اس صبر کا پھل انہیں جادوئی مٹکے کی صورت میں ملا۔ یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ قرآن کا فرمان ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ دوستو، حقیقی خوشحالی صرف مال و دولت سے نہیں آتی بلکہ صبر، ایمانداری اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے آتی ہے۔ نیکی کی کمائی ہمیشہ خیر و برکت لاتی ہے اور آپ کی اولاد کے لیے بہترین ورثہ ثابت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔